خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم پیاسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں یہ دعا کی، اللہم امتہ عطشانا، یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ یہ ہم کو پیاسا رہنے کی دھمکی دے رہا ہے، پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ دعا فرما دی رب تعالیٰ سے، یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا، آگے آگے گھوڑا، پیچھے پیچھے وہ شخص دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، اور پیاس کی شدت اس پر غالب آئی اور العطش العطش بکتا جا رہا ہے۔ العطش العطش پکارتا تھا، جب پانی اس کے منہ کو لگاتے تو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اسی طرح پانی پانی پکارتا ہوا مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ یہ ہے دعائے حسین کا اثر۔ دوسری کرامت، تیسری کرامت، جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے امام حسین نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، تو آدھا میں سے، آدھا کہتے ہیں دشمن کو، شترو کو، اینیمی کو، تو آدھا میں سے ایک بے باک نے کہا کہ آپ اور پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ معاذ اللہ رب العالمین، کیسے سخت بات کہی کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ جو پیغمبر خدا کا نواسا ہو، جو پیغمبر خدا کا دلارا پیارا، اس کو کہہ رہا کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو حضرت امام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، یہ جملہ بہت تکلیف پہنچانے والا تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب اس بد زبان کو فوری طور پر ذلت میں گرفتار کر، فوری طور پر، دیر نہ لگا مولا، فوری طور پر ذلت میں گرفتار کر، ذلیل کر دے مولا۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ رفع حاجت مطلب پخانہ جانے کی ضرورت پیش آئی، کیا بولتے ہیں یہاں اڑیسہ کی زبان میں، جھاڑا پھرنے کے لیے چلا، گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، جھاڑا پھرنے پخانہ کے لیے بیٹھا، ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، ایک کالے بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، اسی گندگی میں پہانے کے آلودگی میں تڑپتا پھرتا تھا، اور اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکل گئی، مگر سخت دلان کوفہ کو پھر بھی عبرت نہ ہو سکی۔ اتنے سخت دل تھے کہ ان سب تین واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی عبرت نہ ہو سکی۔ اب آپ سماعت کریں حضرت حر کی جام ساری۔ ابھی آپ نے سنا نا حر نے جنگ میں جو کیا، کہا کہ واقعہ حسین کا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفی لشکر کے سامنے زندگی کی آخری تقریر کرتے ہوئے فرمایا، فرمان حسین سنیے کیا فرماتے ہیں، کیا تمہیں فرمان رسول یاد نہیں کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ جتنے بھی جنت میں جوان لوگ جائیں گے ان کا سردار ہم ہی ہیں، حسین ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جوانان جنت کے سردار ہیں ہم؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید خدری، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو، قیس بن اشعث سے پوچھ لو،
تم اپنے بنی عمرو کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ قیس بن اشعث نے کہا، یزیدی فوج کی طرف سے قیس بن اشعث نے کہا تم اپنے بنی عمرو کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ جس یزید کی تم بات کر رہے ہو، بنی عمرو کا تذکرہ کر رہے ہو، اسی بات کو نہیں مان لیتے؟ خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح، جو ذلیل ہوں گے وہی ان کو جا کر کے میں اپنا ہاتھ دیں گے، ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اور غلاموں کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا کہ ہاں جی آپ ہی ہمارے پیر، میں آپ کا مرید بیعت کر لیتا ہوں، نہیں کروں گا اقرار۔ اس وقت حضرت حر بہت پریشان تھی جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ ابن سعد سے جا کر کہتے کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ابن سعد کو اس کا جواب بننا آتا تھا، لاجواب ہو گیا، کیا جواب دے اس کا؟ حضرت حر جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب کیا دے؟ جواب نہ بن پڑتا تھا۔ حضرت حر دونوں خیموں کے درمیان کھڑے کچھ سوچ رہے تھے، ادھر یزیدیوں کا خیمہ، ادھر حسینی خیمہ، دونوں کے بیچ کھڑے ہیں، ایک جہنمی خیمہ اور ایک جنتی خیمہ، دونوں کے بیچ حر کھڑے سوچ رہے تھے کہ ان کے بھائی محسب نے کہا تم جیسا بہادر، اور یہ حالت کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت حر نے کہا میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوں، ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں اور ایک طرف جہنم شعلہ زن ہے، جہنم شعلہ زن ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے ایک طرف، اور ایک طرف جنت کے پھول۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے۔ کمانڈر ادھر کے تھے، ادھر آ گئے، یزید کے فوج والے حسینی فوج میں شامل ہو گئے، اسی لیے آپ کو حضرت حر کہا جاتا ہے، اور اب 72 جانثار شہید ساتھیوں میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں اور ایک طرف جہنم شعلہ زن ہے، یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے، اور امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا میری پہلی لغزش، میری پہلی خطا معاف ہو جائے گی؟ وہ خطا جو میں نے کی ہے، آپ کو وہاں سے گرفتار کر کے لایا، رستے بھر آپ کو بھاگنے نہیں دیا، یہ خطا میری معاف ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نرم دل فرماتے ہیں کہ تم دنیا و آخرت میں حر ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حر ہو۔ حر مطلب آزاد، کسی کی غلامی نہیں ہے تمہاری، نہ یزیدیوں کی غلامی ہے نہ میری غلامی، تم آزاد ہو۔ فرمایا تم دنیا و آخرت میں حر ہو، آزاد ہو۔ ابن سعد اس صورت حال سے گھبرا گیا، ارے بات میرا تو جہاں بہادر سپاہی ادھر چلا وہاں کا ہو گیا۔ ابن سعد اس صورت حال سے گھبرا گیا اور صفوان کو کہا کہ جاؤ اور حر کو سمجھا کر واپس لے آؤ۔ صفوان نے آ کر حضرت حر سے کہا کہ تم تو مرد دانا ہو، عاقل ہو، امیر شام یزید کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلو، حسین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے امیر کی بیعت کر لے۔ حضرت حر نے کہا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، کرتے ہیں کہیں بادشاہ بیعت غلام۔ تو بھی نمک حرام ہے، وہ بھی نمک حرام۔ حضرت حر کی ہمت دیکھیے، تو بھی نمک حرام ہے،
وہ بھی نمک حرام، اور او بے ادب یزید کجا، اور کجا امام، کجا کہتے ہیں فارسی میں، اور کہاں یزید اور کہاں حسین، فرق سمجھ، تو بھی نمک حرام ہے، وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید کہاں اور تو کہاں، یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، جو بہشت کے ساکن ہیں، جو جنت کے باشندے ہیں، بسنے رہنے والے، وہ دوزخ سے دور رہتے ہیں، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے۔ ارے کعبہ کبھی جھکا ہے آگے کنشت کے؟ کعبہ کبھی کسی مورتی کے سامنے جھکا ہے کیا؟ کسی پجاری کے سامنے جھکا ہے کیا؟ کسی مورتی کے سامنے جھکا ہے کیا؟ دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا ہے آگے کنشت کے۔ ارے کیوں چھوڑ کے دین فوج میں گمراہ کے آؤں، دین کو ہم چھوڑ کے گمراہ کی فوج میں آ جائیں، یہی تم بتا رہا ہم کو، کیوں چھوڑ کے دین فوج میں گمراہ کے آؤں، ارے حاکم کو ہنساؤں اور محمد کو رلاؤں، حاکم کو ہنساؤں اور محمد کو رلاؤں، ارے کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، یہ جو یزید حاکم ہے ہمارا، جس کی حکومت میں ہم تھے سپہ سالار بنے ہوئے، کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں، ادھر جو زہرا روئیں گی اپنے بیٹے کے ذبح ہونے پر، قتل ہونے پر، تو ان کے رونے کا احساس نہیں کروں، کچھ ان کا خیال نہ رکھوں، کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ صفوان کو یہ جواب دے کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امام علی مقام، میرے اعمال میں ہر چند سراسر ہے بدی، بدی مطلب برائی، میرے اعمال کوئی نیک اعمال نہیں، میرے اعمال میں ہر چند سراسر ہے بدی، اور ہوں گنہگار خدائے ازلی ابدی، اللہ کا گنہگار ہوں، آج سے نہیں، ازل سے ابد تک۔ آپ ہیں مالک سرکار احدی، اے خدا بند جہاں خذ بیدی خذ بیدی، جو تہی دست ہیں تکتے ہیں شہنشاہ کا ہاتھ، جو تہی دست ہیں تکتے ہیں شہنشاہ کا ہاتھ، اور آپ کے ہاتھ زمانے میں ہے اللہ کا ہاتھ۔ آپ نے ہر کو سینے سے لگا دیا، حضرت امام حسین نے گلے مل گئے حضرت حسین ہر سے، ہر نے میدان جہاد کی اجازت چاہی اور شاندار جہاد کا مظاہرہ بھی فرمایا، اور جان آفری آخر میں سپرد کر کے حیات ابدی سے سرشار ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے آگے سماعت کیجیے ایک نوجوان کا واقعہ، خاص توجہ چاہوں گا نوجوانوں، سن لو، اور ان نوجوان کی ماں سن لو، اور نوجوانوں کی بیویوں سن لو، اپنے شوہر کو کیسے رکھنا ہے سیکھ لو۔ پہلے ان 72 جانثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر دی، 72 جانثار ساتھی، اس میں یہ حضرت حر بھی تھے، ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا، وہب نام تھا، عبداللہ کے بیٹے تھے، عبداللہ کلبی کے، 18 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کے نوجوان؟ نام وہب، نام وہب، والد باپ کا نام عبداللہ کلبی، یاد رکھیے گا ورنہ میں پھر کسی دن دوسرے دن پوچھ دوں گا۔ پہلے ان 72 جانثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر دی، ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا،
18 سال کی عمر تھی، اٹھتی ہوئی جوانی، اور شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ کتنے دن؟ صرف 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ والدہ نے کہا جاؤ بیٹا، اے ہمارے نوجوان کی ماں سیکھو۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا، اس میں یہ حضرت حر بھی تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا۔ وہب نام تھا، عبداللہ کے بیٹے تھے، عبداللہ کلبی کے۔ 18 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کے نوجوان؟ نام وہب، نام وہب، والد باپ کا نام عبداللہ کلبی۔ یاد رکھیے گا ورنہ میں پھر کسی دن دوسرے دن پوچھ لوں گا۔ پہلے ان 72 جانشاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر دی۔ ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا۔ 18 سال کی عمر تھی، اٹھتی ہوئی جوانی، اور شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ کتنے دن؟ صرف 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ والدہ نے کہا جاؤ بیٹا، اے ہمارے نوجوان کی ماں سیکھو۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا، شہزادے حسین پر قربان ہو جاؤ۔ دنیا میں کوئی والدہ اپنا اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی جس کی شادی کو خوشیاں ابھی پرانی نہ ہوئی ہو، جدا ہوتے دیکھ کر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ والدہ نے کہا میری زندگی کی کمائی تم ہو، اور میری آرزوؤں اور امیدوں کی تمنائیں تمہیں سے وابستہ ہیں، مگر اے میرے سعادت مند بیٹے، اے میرے لائق بیٹے، یہ سب امیدیں زہرا کے لال سے مقدم نہیں ہو سکتے۔ تم بڑے لاڈلے بڑے پیارے ہمارے ہو، اکلوتے ہو، یہ سب کچھ لیکن زہرا کی جو امیدیں ہیں اس سے میری امید مقدم نہیں ہو سکتی۔ جاؤ اور جام شہادت پی کر اللہ کی راہ میں سرخرائی حاصل کرو۔ سعادت مند بیٹا بھی کوئی نالاک نہیں تھا۔ سن لیجئے ماں کا حکم کیسا مانا ہے بیٹے نے۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا اماں جی، میں ایک لمحہ بھر بھی دیر کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی دیر کرنے کو تیار نہیں، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی کا کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ میری امیدیں جڑی ہوئی ہیں، جو مجھ پر بھروسہ کیے ہوئے اپنے میکے سے آ گئی ہے سسرال، ان کا کیا ہوگا؟ والدہ اگر آپ اجازت دیں، یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں بیوی سے لوں، ماں سے اجازت مانگ رہا ہے بیوی کو اجازت دینے کے لیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جاتے وقت اسے تسلی دیتا جاؤں۔ والدہ نے کہا بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اتنی عقل ان کو نہیں ہوتی ہے، تیز ترار مند بدھی ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں اس سعادت ابدی سے محروم نہ ہو جانا۔ جانا تو چاہتے ہو جاؤ، سمجھانے کی کوشش کرو، تسلی دے دو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سمجھانے بتانے میں اس خوش نصیبی سے، اس سعادت مندی سے محروم نہ ہو جانا۔ بیٹا، شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، سب کے قسمت میں شہادت نہیں لکھی ہوتی۔ دیکھنا کہیں بیوی کی محبت اس راہ میں حائل نہ ہو جائے، جس راہ تم چل پڑے ہو کہیں اس راہ میں بیوی کی محبت نہ آڑے آ جائے۔ اچھا جاؤ، اسے تسلی دے کر آؤ، دیکھنا جلدی سے آنا ہوگا۔ وہب نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا اے میری ہم سفر، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، علی کے لال اور زہرا کے لاڈلے پر امتحان کا وقت آ گیا ہے۔
میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارنا۔ خاوند کا یہ ارادہ دیکھ کر، اپنے شوہر کا، اپنے پتی دیو کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل پتنی، نیک دل بیوی نے کہا کہ میں تیرے مرتبہ شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، میں تمہیں بخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہاں بھی مگر لگ گیا، بخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، میری ایک شرط ماننی ہوگی کہ جب تمہیں مرتبہ شہادت نصیب ہو اور جنتی حوریں تمہیں لینے کے لیے آئے تو اس وقت میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہونا۔ بس میں یہی ایک شرط لگا رہی ہوں، میں خوشی خوشی اجازت دوں، مگر میری ایک شرط ماننی ہوگی، مجھ سے ایک عہد کرنا ہوگا، اور عہد یہ کرنا ہوگا کہ جب تمہیں مرتبہ شہادت نصیب ہو، جنتی حوریں تمہیں لینے آئیں تو اس وقت میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہونا، مگر پھر سے مگر میں یہ وعدہ یہاں تمہارے ساتھ نہیں لوں گی، میں اپنی ساس تمہاری ماں کے سامنے نہیں لوں گی، مگر میں یہ وعدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے روبرو لینا چاہتی ہوں، ان کے روبرو یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ وہب نے کہا مجھے تیری یہ شرط منظور۔ وہب اپنی والدہ اور بیوی دونوں کو ساتھ لیے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہب کی والدہ نے امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے امام المسلمین، میری زندگی کی کمائی میرا صرف ایک یہی بیٹا ہے، مدت ہوئی اس کا باپ اس دار فانی سے پوچھ کر گیا، بچہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے اس کا، میں نے اس کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے پال کر جوان کیا ہے، ابھی اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں، حضور میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے تاکہ یہ اپنی عزیز ترین جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر سکے۔ کیسی اہل بیت سے محبت کرنے والی ماں تھی اور کیسی اہل بیت سے محبت کرنے والی بیوی۔ آپ نے بخوشی قبول فرما کر وہب کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تیرا شوہر ابھی دیدار الہی سے مشرف ہونے والا ہے، رب تعالیٰ سے ملنے والا ہے۔ مدینے جا کر کہنا خدا را زندگی میں آسکانہ ٹوٹنا خدا را آقا